اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا میلاد بنانا چاہیے یا نہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ میلاد نہیں بنانی چاہیے اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ میلاد منانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے اصولی طور پر دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر اختلاف ہو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اختلاف کا ہونا کوئی مزاح کا نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس لیے کہ جب تک اختلاف نہیں ہوگا، جب تک ایک دوسرے سے آپ بحث و مباحثہ نہیں کریں گے تو آپ علمی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی معاشرے میں، صحت مند معاشرے میں اختلاف ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اہل علم کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ عام بندہ اس میں بحث مباحثہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ موضوعات کہ جو اہل علم کو ڈسکس کرنا چاہیے وہ عام فرد ڈسکس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، دوریاں ہو رہی ہیں، اختلافات میں شدت آ رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ صرف اہل علم کے درمیان محدود رہنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں، کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن صرف ایک نعمت کا احسان جتلایا۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں سے نبی بنا کے بھیجا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت، احسان، رحمت، برکت کو محسوس کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر ایک فرد کا، ہر ایک شخص کا اپنا ہی انداز ہے۔ کچھ لوگ شکرانے کے طور پر میلاد بناتے ہیں، یہ ان کا عاشقانہ انداز ہے، اور کچھ لوگ سیرت اپنا کر میلاد بناتے ہیں، سیرت کو اپناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ان کا عقلانہ انداز ہے۔ تو یہ دونوں ہی انداز معاشرے میں چلتے رہتے ہیں، کوئی عاشقانہ ہے، کوئی عقلانہ ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا، اگر ہم نفرتیں پھیلا دیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، اور ذوق کی تبلیغ نہیں کی جاتی۔ اور تیسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ بجائے اس کے ہم کہ اس بحث میں پڑے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو فرد دیکھتا ہے کہ میلاد بنانے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے، تابعین کے مختلف آثار سے اگر وہ ان دلائل سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعی میلاد بنانی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فرد کو میلاد بنانی چاہیے۔ اور ایسا فرد کہ جو قرآن، سنت، صحابہ و تابعین کے اثرات سے اور مختلف روایات سے اور مختلف دلائل سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میلاد نہیں بنانی چاہیے، تو اس فرد کو میلاد نہیں بنانی چاہیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، یہ ایک اختلاف کی بات ہے۔ اس لیے جس کو جو دلیل اچھی لگتی ہے اس پر عمل کرے، اور جو فرد
جس کے اوپر عمل کرتا ہے اب اس کو یہ حق نہیں پہنچ رہا ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کرے. اور تیسری بات میں عرض کروں گا وہ یہ کہ ویسے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلچر کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کلچر کے اندر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارا فقہ کا ایک مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی ایسا کلچر موجود ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو اسلام اس کو عرف کا نام دیتا ہے اور اس کو جاری رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کلچر معاشرے میں جاری ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنا، نفرتیں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. اور پھر آخری چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یعنی ساری امت مل کے کوئی کام کرے، اتحاد کی طرف آ جائے اور ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اگر بنیاد بنا کر ہم نفرتیں پھیلائیں گے، ایک دوسرے دور ہو جائیں گے تو یہ امت بڑھ جائے گی. تو اس لیے امت پر رحم کیجیے، سارے مل کے ایک امت بن جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دیں. تو اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں آپ جوابات دے سکتے ہیں. کوئی آپ اپنے رائے ظاہر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.